اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 21ویں آیت ہے اور یہ تیسرا پارہ ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین بلا شک و شبہ وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں بے آیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ۔ اور جیسے کہ یہ بات معلوم ہے کہ شروع سے بات چل رہی ہے عیسائیت کے رد میں، اور جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے متعلق مختلف باتیں اور غلط عقائد بیان کرنا شروع کیے تھے، یہ پہلی 80 آیات اللہ نے انہی کے رد میں انہی کے لیے نازل فرمائی ہیں، اور ایک ایک فکرے سے، ایک ایک لفظ اور بات سے جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، اور جس چیز کو لے کر وہ بحث کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، وہ تمام چیزیں اللہ نے ان کا تفصیل سے رد فرمایا ہے۔ تو یہاں سے اسے شروع کیا کہ پہلا جرم ان لوگوں کا یہ ہے کہ اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالی کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو اس وقت ان کے سامنے تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اللہ کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی جو اس وقت موجود تھی وہ قرآن پاک تھا، اور اس کا انکار اور اس پر ایمان نہ لانا یہ ان کا پہلا جرم۔ دوسرا جرم ارشاد فرمایا ہے کہ وہ یقتلون، اور وہ مار ڈالتے ہیں النبیین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے، بغیر دلیل کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل، یہ ان کا دوسرا جرم ہے۔ اور جتنے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی آئے ہیں ان میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جن کو انہوں نے قتل کر دیا، مار ڈالا، اور ان میں جو رسول تھے اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور رسولوں میں بنی اسرائیل میں آخری رسول سیدنا مسیح علیہ السلام تھے، اور مجموعی اعتبار سے آخری رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ بات اصول میں طے ہو چکی تھی کہ رسول کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اگر اس کا قتل بھی ہو جائے تو پھر حق اور باطل کے درمیان تفریق اور اللہ کی مدد اور یہ چیزیں اس کا کوئی معیار نہیں رہتا۔ اسی لیے جتنے حضرات بھی رسالت کے منصب پر فائز تھے ان میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کیا جا سکا، اور رسالت حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے ان عیسائیوں نے بھی قتل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے کہ یقتلون النبیین بغیر حق، اور بغیر کسی وجہ کے یہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے۔ تو عیسائیوں نے نہیں، یہودیوں نے، کیونکہ عیسائی تو شروع ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے نا، تو اس کے بعد تو کوئی نبی آیا نہیں، تو یہودیوں سے یہ بد حرکت سرزد ہوتی رہی، اور بغیر کسی وجہ کے انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے۔ بغیر وجہ کا مطلب سورہ بقرہ میں اس سے پہلے گزر چکا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور تیسرا جرم ان کا یہ ہے کہ یہ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو یامرون بالقسط، جو انصاف کو کہتے تھے، من الناس، لوگوں میں سے جو کوئی یہ کہتا تھا کہ انصاف سے کام لو اور اپنے معاشروں میں عدل کو رائج کرو اور صحیح چیز ہونی چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات مت کہو جو ظلم پر مبنی ہو، تو یہ اس کو قتل کر دیتے تھے۔ اور اللہ کو چونکہ انصاف پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ پر ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو عدل کو قائم کرتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہیں، اس لیے ان کے جرائم میں سے یہ جرم گنوایا کہ الذین یامرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم کرتے تھے کہ انہیں بھی مار ڈالتے تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہیں جو لوگ انصاف کا حکم کرتے رہیں، نیکی کا حکم کرتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں۔ اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور پچھلی امتیں بھی اس بات کی پابند تھیں، اس بات کی مکلف تھیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دونوں کریں، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ دونوں چیزیں ہر دور میں رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زور دیا ہے اس پہ کہ لوگوں میں نیکی کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، اور برائی سے لوگوں کو منع کیا جائے، باز رکھا جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس پہ عذاب بھیجا، اور فرشتوں نے عرض کیا کہ فیہا عبدک، اللہ آپ کا ایک ایسا بندہ اس بستی میں موجود ہے جس نے آج تک اتنی بھی تیری نافرمانی نہیں کی جتنی دیر میں آنکھ پلک جھپکی جاتی ہے،
اتنی دیر بھی اسے تیری نافرمانی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی, اور ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو نہیں ہوا کہ اس نے میری نافرمانی دیکھی ہو اور کبھی اس کی پیشانی پہ شکن بھی آئی ہو کہ یہ بات غلط ہے, یہ چیز درست نہیں ہے. اس لیے برائیوں پر نکیر کرنا, برائیوں کو برا کہنا, یہ فرض ہے ہر انسان پر, اور نیکی کی تبلیغ کرنا یہ بھی فرض ہے ہر انسان پر, فرض عین ہے. ان دونوں کو آپ ملا لیں, امر بالمعروف کو اور نہی عن المنکر کو, نیکی کرنے کے حکم کو اور گناہ سے روکنے کو, اس کا مجموعہ کہلاتا ہے تبلیغ, کہ دین کا حکم پہنچانا. اور کل وہ آیت گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے ذمے تو وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, آپ کے ذمے تو یہ ہے کہ پہنچا دیں بس. تو تبلیغ کا کرنا یہ ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے, ہر ایک کے لیے واجب اور فرض ہے, اور جو بھی نہیں کرے گا وہ گناہ گار ہوگا. فرض عین کا مطلب یہ ہے جیسے جمعہ ہر آدمی پہ فرض عین ہے, جو بھی مرد ہے, بالغ ہے اور مقیم ہے, اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے جیسے بیماری وغیرہ, تو اس پر جمعے کا پڑھنا فرض ہے. ایسے ہی ٹھیک اسی طرح تبلیغ بھی فرض ہے ہر آدمی پہ. البتہ اس آدمی کا تبلیغ کا ذریعہ مختلف ہے تو ٹھیک ہے, یہ فرض نہیں ہے کہ کسی خاص شکل میں ہی سارے مسلمان تبلیغ کریں. مثلا سارے مسلمان مل کر یہ سوچیں کہ ہم سب دین کا علم ضرور پڑھیں اور مفتی بن جائیں, یہ کوئی فرض نہیں ہے. مسلمانوں میں مفتی کا ہونا فرض ہے, سب کا فرض تھوڑی ہے کہ مفتی ہو جائے. اسی طرح ایک انسان کو اللہ نے تبلیغ کے لیے یہ چیز دی ہے کہ وہ بول سکتا ہے, لکھ نہیں سکتا, تو اس کے لیے یہ فرض ہے کہ زبان سے شریعت کی تبلیغ کرے, شریعت کو پھیلائے. ایک آدمی نہیں بول سکتا, لکھ سکتا ہے, تو اس کے ذمہ وہی فرض ہے کہ لکھے. ایک آدمی دین کو پڑھ لیا ہے, سمجھ لیا ہے, تو جتنا علم اللہ نے دیا ہے اسی کے بقدر اس انسان پر فرض ہو جائے گا کہ اس علم کو لوگوں تک پہنچائے. اتنی بڑی ذمہ داری ہے اس علم کی کہ بڑے بڑے اکابر تابعین رحمہ اللہ وہ کہتے تھے کہ اگر پتا چلتا کہ علم اتنا ذمہ داری اور اتنی چیزیں ہمارے ذمہ ڈال دے گا تو بس صرف فرض واجب ہی پڑھ لیتے, اس کے بعد نہ پڑھتے. تو تبلیغ کی کوئی بھی خاص شکل یہ فرض کفایہ, نفس تبلیغ ہر آدمی پر فرض. ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا اور سارا دن کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام کرتا ہے, اس کے ذمہ بھی شریعت کی تبلیغ فرض ہے, اور وہ اپنے فرض کو اسی طرح انجام دے سکتا ہے کہ اسے کسی کو ای میل کر دی, کوئی اچھی بات بتا دی, مسئلہ بتا دیا, اور کوئی برائی جو اس کے علم میں آئی اس برائی کو اسے منع کر دیا, روک دیا کہ یہ فتنہ, یہ وبا پھیل رہی ہے اور اس کے خلاف کام کرنا چاہیے. یہ جو فرض عین تھا اس نے پورا کیا. اس لیے جتنے بھی امت میں صحیح معنی میں مفتی اور فقیہ ملیں گے وہ یہی کہتے ہیں کہ نفس تبلیغ کا کرنا ہر ایک پہ فرض ہے, اور اس کی شکلیں جو مختلف بن گئی ہیں ان شکلوں میں سے کوئی بھی اختیار کر لے گا تو یہ فرض پورا ہو جائے. جیسے نماز جنازہ ہے تو فرض عین اس معنی میں کہ اگر پوری بستی میں کوئی نہ پڑھے تو سب لوگ گناہگار ہی ہوں گے نا, لیکن کچھ لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا تو وہ ایک طرح کا فرض ان باقیوں کے ذمے اتر گیا, اور کچھ لوگوں نے جا کے تعزیت کر لی تو ان لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملا. مختلف شکلیں ہو گئیں, لیکن یہ کہ جو حق تھا جس کے ذمے اس نے اتنا پورا کر دیا. بس اسی طرح شریعت کی بات کو پہنچانا, نیکی کو اور گناہ کا, بری بات کا رد کرنا, اس کو روکنا یہ ہے ضروری, مگر ہر آدمی کا اپنا اپنا میدان ہے. حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں بادشاہ وقت ہے, حکمران ہے, تو اس کے لیے تبلیغ کی یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ محض لوگوں کو ریڈیو ٹی وی اور میڈیا میں آ کے کہہ دے کہ اسلام پر عمل کرو اور برائیوں سے بچو, کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے, حاکم ہے, اس کے ذمے شریعت کی یہ تبلیغ ضروری ہے کہ اللہ نے جو قوانین دیے ہیں اور جس قدر اپنی بساط کے مطابق وہ نافذ کر سکتا ہے وہ نافذ کرے, قصاص نہ رائج کرے. اسی طرح جو تعزیرات ہیں شریعت کی وہ نافذ نہ کرے, اور وہ فقط یہ کہے کہ لوگوں اپنی حالت بدلو اور اسلام پہ چلو, وہ فرض کا تارک ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے جس منصب پہ اس کو بٹھایا ہے اس کے مطابق اس کی تبلیغ ہوئی ہے. تو نفس تبلیغ فرض, اور کوئی بھی ذریعہ اس میں سے اختیار کر لے وہ فرض کفایہ ہے, وہ اپنی سہولت کے مطابق ہے. ایک آدمی صرف لکھ ہی سکتا ہے, بس لکھتا رہے اللہ کے دین کے لیے, لکھتا رہے برائیوں کے خلاف, تو اس انسان کو اس پہ ثواب ملے گا. اسی لیے اللہ نے یہاں ان کی مذمت میں بیان کیا ہے کہ وہ جو لوگ معاشرے میں انصاف کا حکم دیتے تھے انہیں وہ قتل کر دیتے تھے. یہ ہے یہودیوں کی خرابی اور ان کی غلط حرکتوں میں سے ایک حرکت. اور اسی لیے بعد میں فرمایا کہ فبشرہم بعذاب علیم, اور انہیں بشارت دیجئے کہ اللہ کا ایسا عذاب جو علم والا ہے ان تک پہنچے گا. قرآن ایسے موقعوں پہ بشارت کا لفظ جو استعمال کرتا ہے تو بشارت کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ کسی کو خوشخبری سنانا, اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو لغت میں بشرا کہتے ہیں یہ جو آدمی کی اوپر کی کھال ہے جسم کی, تو ایسی خبر کا کسی کو دینا جس کے اثرات اس کے بشرے پہ ظاہر ہو جائے, آدمی دیکھ لے جس نے خبر پہنچائی کہ اس پہ اس خبر کا کیا اثر پڑا. مثلا اس نے آ کے کہا تمہارے گھر میں آگ لگ گئی, تو اس کے چہرے میں ایک دم سے پریشانی کی کیفیت ظاہر ہو گئی. اس نے کہا کہ آپ کا حج کے لیے قرہ نکل آیا, خوشی کی کیفیت ظاہر ہو گئی. یہ وہ چیز ہے جو چہرے سے ظاہر ہوتی ہے,
تو خبر جو چہرے سے جسم سے ظاہر کر دے کہ اس کا تاثر کیا پہنچا ہے، یہ ہے اصل چیز. اور بشارت اس لیے اس کو کہتے ہیں خوشخبری کو کہ انسان غم کی کیفیت کبھی کبھی جذب کر لیتا ہے، لیکن خوشی کی کیفیت کا جذب کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اظہار میں کوئی نقصان نہیں ہوتا عمومی طور پر. کہ جس سے خبر لا کے دی ہے اس کو پتا چل جائے گا کہ اس خبر سے خوش ہوا ہے تو اس کا کوئی نقصان نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اور کئی مواقع پر جو کہا ہے کہ انہیں عذاب کی بشارت دے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جس چیز کو کر رہا ہے نا اسے خوشخبری سناؤ کہ عذاب ملے گا، یعنی خوش رہنا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ملزم کو کہا جاتا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کر دے نا، جیل ہو جائے گی، پھر خوش رہو گے، پھر ٹھیک ہوگا. مطلب یہ کہ ہوگا تو غلط اور بشارت کی بات نہیں ہے، مگر تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ یہی ہے. اور بشارت دے کا دوسرا مطلب بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کا بتایا ہے کہ مطلقاً اللہ کی ذات حاکم ہے، اللہ کی ذات بادشاہ ہے. اس نے کہا ہم ایسی جگہ پر رکھیں گے انہیں جیسے بشارت والے لوگ ہوتے ہیں اپنی جگہ پر رہتے ہیں، تو ہم انہیں اس طرح رکھیں گے وہاں پہ کہ سمجھ آ جائے. تو ارشاد فرمایا انہیں بشارت دے اس عذاب کی، کیونکہ انہوں نے ایک جرم تو یہ کیا کہ کفر کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، دوسرا جرم یہ کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے رہے، تیسرا جرم یہ کیا کہ معاشرے میں جو لوگ انصاف کے داعی تھے اور جو قسط اور نیکی کو قائم کرنا چاہتے تھے یہ انہیں بھی قتل کرتے. اس لیے عمومی طور پر معاشرے میں نیکی کا قائم کرنا بہت بڑی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کے لوگ 40 دن تک اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی کسی صغیرہ گناہ کا بھی مرتکب نہ ہو تو 40 دنوں میں خدا کی اتنی رحمتیں اس شہر پر نہیں برستی جتنا ایک چور کا ہاتھ کاٹ دینے سے برستی. کیونکہ انصاف کا قیام ہوا نا، لوگوں کے مال ان کی جانیں محفوظ ہو گئیں، اس لیے خدا کی رحمتوں کا نزول زیادہ ہوا. اور اسی طرح یہ جو معاشرے تھے مسلمانوں کے یہ انصاف پر مبنی تھے، انصاف پر قائم تھے، عدل ہوتا تھا تو کسی کو کوئی چنتا نہیں تھی، کسی کو کوئی پریشانی نہیں تھی. پتا ہوتا تھا یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا مداوع ہے، یہ جو غلط حرکت ہو رہی ہے تو میرے پاس اختیار ہے، میں قاضی کو جا کے کہہ سکتا ہوں، عدالت میں جا سکتا ہوں اور عدالت اس میں انصاف کا فیصلہ کرے گی، ظلم نہیں کرے گی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال گم ہو گئی اور یہودی ایک تھا اس نے چرا لی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا عدالت میں کہ یہ ڈھال میری ہے. قاضی نے بلا لیا اور اس نے کہا امیر المومنین آپ کا دعویٰ ہے تو آپ گواہ پیش کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور کہا میرا بیٹا اس کی گواہی دے گا. تو انہوں نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں نہیں قبول کرتا. دوسرا گواہ لائیے. دوسرے گواہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے کمبر، ان کو پیش کیا کہ کمبر گواہی دے گا. تو انہوں نے کہا غلام کی گواہی آقا کے حق میں یہ بھی قابل قبول نہیں. تیسرے گواہ لائیے اور کوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اور تو کوئی گواہ نہیں. تو انہوں نے ڈھال یہودی کو دے دی اور کہا جاؤ اور امیر المومنین کا مقدمہ خارج ہو گیا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب باہر نکلے، حالانکہ وہ امیر المومنین تھے اس وقت میں، تو اس یہودی نے کہا کہ علی اللہ کی قسم جب تک یہ چیزیں قائم رہیں گی نا تم لوگوں کے درمیان، اس آسمان اور زمین کے درمیان کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر سکے. اور پھر اس نے ڈھال واپس کر دی اور کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہو گیا. اس نے کہا یہ چیز ہے متاثر کرنے والی، اس سے وہ متاثر ہوا. اس لیے انصاف کا قیام یہ ضروری کہ انصاف رہے. اور جن معاشروں میں بھی انصاف رہتا ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ان کی حکومتیں برقرار رہتی ہیں. کفر کی وجہ سے حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی، حکومتیں ٹوٹتی ہیں ظلم کی وجہ سے. جہاں بھی ظلم ہوگا اس کا انجام بڑا بھیانک نکلتا ہے، جلد نکلے یا بدیر. جب ظلم آئے گا تو تب تباہی آئے گی، وگرنہ کفر کی وجہ سے حکومتیں نہیں ختم ہوتی. سارا مسلمانوں کا دور سب کا سب عدل پر مشتمل رہا ہے اور ان لوگوں کے ہاں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی کی وجہ سے دب کر کسی نے فیصلہ کر دیا وہ یہ کر دیا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے فقیہ اپنے آخری وقت میں رو رہے تھے اور انہوں نے کہا میں اللہ اس گناہ کی معافی مانگتا ہوں جس میں ہارون الرشید خلیفہ وقت آئے تھے دربار میں اور میں نے فیصلہ ان کے خلاف ہی کیا تھا، لیکن جو میرے دل میں آ گیا تھا نا کہ میں ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاؤں، وہ جو گناہ دل میں آیا تھا خدایا اس کی معافی چاہتا. ایسے عدل کرنے والے لوگ تھے. شریح قاضی تھے رحمۃ اللہ علیہ اور بیٹے نے کہا کہ اگر فلاں مال میں خرید لوں تو آپ کا کیا خیال ہے، ایک مقدمہ ہے اور اگر اس میں میرے حق میں فیصلہ ہو جائے تو مجھے بڑا نفع ہوگا اور اگر مجھے نقصان ہو تو مقدمہ ہار جاؤں تو نقصان ہوگا، لہٰذا نہ خریدوں. تو ان کا بیٹا خرید لو. خرید لیا. اگلے دن مجھے دوسری پارٹی تھی وہ آ گئی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اور انہوں نے کہا آپ کے صاحبزادے کے ساتھ یہ سودا ہوا ہے اور ایسے ایسے. انہوں نے بیٹے کے خلاف فیصلہ دیا اور اسے ہو گیا نقصان. تو گھر آ کے اس نے کہا اتنا بڑا نقصان آپ نے میرا کر دیا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ کر لو. تو ان کا میرے بیٹے جہنم سے تم مجھے نہیں بچاؤ گے. یہ جو تم نے عدالت میں جانے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا ہے نا تو میں نے تمہیں صحیح مشورہ دیا تھا تاکہ عدالت میں آؤ اور معاملہ کھلے اور تمہیں اگر نقصان ہوتا ہے تو عقل ہونی چاہیے تمہیں کہ میں مسلمانوں کا قاضی پہلے ہوں اور تمہارا باپ بعد میں. ایسے لوگ تھے، انصاف کی وجہ سے چلتے رہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے لے گئے اپنے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن رات کو اور خیمہ ایک جل رہا تھا، اس میں چراغ خیمے میں تھے جو بھی تھے. اور ہم جب پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز سنی بچے کے رونے کی اور وہ اس خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے
اور تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے پوچھا اندر کہ کون ہو، تو اس عورت نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے، میں تو یہاں سے گزر رہا تھا۔ تو اس نے کہا بچہ اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا دودھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم بہت ہی بدسلیقہ ماں ہو کہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، تو یہ ہنڈیا میں کیا آواز جو آ رہی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، پتھر ڈالے ہوئے ہیں، اس کا باپ مزدوری کے لیے گیا تھا اور وہ آیا نہیں، اس لیے دودھ نہیں آیا۔ تو اس نے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں کچھ بندوبست کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کہا مجھے تم کیوں کہتے ہو، یہ ساری خرابی عمر کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی کیا خرابی ہے؟ تو اس نے کہا اسے نہیں پتا کہ اس کی رعایا فاقے سے مر رہی ہے اور وہ حکمرانی کی اس نے لی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے کہا جاؤ اور ایک اونٹ پر بیت المال سے نوکروں کو کہو کہ یہ چیزیں لاد دیں، اور وہ ساری چیزیں میں لے کے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہوں نے اس ساری چیزوں کو اتروایا اور کہا کہ میں نے منگائی ہیں اور تم رکھو۔ تو اس عورت نے کہا کہ عمر کی بجائے تمہیں امیر المومنین ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ رہے اور فجر کی نماز کے بعد رو پڑے اور انہوں نے کہا افسوس عمر کی رعایا میں کتنے بچے ضائع ہو گئے ہوں گے بھوک کی وجہ سے، اور خدا پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، اور میرا حکم لکھو سب کی طرف کہ بچوں کے لیے 2 سال تک ان کی ساری خوراک حکومت وقت برداشت کرے گی ہماری طرف سے ہو۔ یہ انصاف تھا، اور پوری مملکت میں بچوں کو 2 سال تک فری کھانا ملتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تو بہت بڑے تھے، یہ جہانگیر ابھی وقت ہی کیا گزرا ہے اس کو ابھی گزرے ہوئے، جہانگیر کے متعلق یہ سارے مغلوں نے حکم دے رکھا تھا کہ ہماری مملکت میں ایجوکیشن فری ہے، میڈیسن فری، حکیم کے پاس چلے جائیں اور اپنا علاج کرائیں اور بل حکومت اس کا پے کرے گی۔ اور حکمران وقت اس کو جو تھے وہ جو بھی حکمران تھے اس وقت کے وہ پیسے دیا کرتے تھے حکما کو، اور حکیم رکھے ہوئے تھے، اور ہر جمعے کے دن خاص اہتمام سے ہر مسجد کے ساتھ ایک ڈسپینسری ہفتہ وار قائم کی جاتی تھی اور فری دوائیاں وہاں لوگوں کو دی جاتی تھی۔ یہ تو اب کا حال ہے جہانگیر کے دور کا، کیا ابھی کا تو ہے، 400 برس گزرے ہیں۔ یہ انصاف تھا، اس لیے اللہ نے کہا ان یہودیوں کا جرم یہ ہے کہ جو معاشرے میں انصاف کو قائم کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو قتل کرتے رہے ہیں، اور انہیں بتا کہ خدا کا عذاب ان پر آئے گا۔